السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ساتھ ہی آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی فیصلہ باد آمد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا زیر تعمیر اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز کا دورہ۔ آر پی او فیصلہ آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے تعمیراتی کاموں کے متعلق بریفنگ بھی دی۔ سی پی او کامران عادل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی جی پنجاب نے خدمت مرکز کے تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ہدایت جاری کی کہ جلد از جلد تعمیراتی کام کو مکمل کیا جائے۔ ٹھٹھہ مکلی میں ہائی کورٹ کے وکیل سہیل احمد عباسی کی تیسری برسی کے موقع پر ان کی سیاسی، سماجی اور قانونی عوامی خدمت کے عوض خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر الطاف حسین نے کہا کہ سہیل عباسی مخلص دوست اور پی جی اے کراچی کے قانونی مشیر تھے جو 26 سپتمبر 2021 میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ ہمیشہ ہماری یہ روایت رہی کہ ہم دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس موقع پر سید محمد ایوب جیلانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ عمر کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کھمبر کی لاش کی بے حرمتی کرنے اور لاش جلانے والے واقعے کے خلاف سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی کی آواز پر پورے سندھ سے سیاسی، سماجی قوت پرست، سول سوسائٹی اور شاعر ادیب قافلوں کی صورت میں پریس کلب پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سخت نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ ایس ایس پی جام شورو ظفر صدیق چھانگا کی جانب سے ڈی ایس پی آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل 7 کے لوگوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے گئے اور مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کو شہریوں کے مسائل ایک ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کھلی کچہری میں چوری، ڈکیتی اور منشیات کے خلاف شکایات بھی درج کی گئی۔ کھلی کچہری تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ بہت بڑا ہے، تمام لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اپنے مسائل لے کر ایس ایس پی آفس پہنچیں، تو میں نے کہا کہ لوگ میرے پاس آئیں، اس سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کے پاس چل کے جاؤں اور ان کے مسائل سنوں اور ان کے مسائل کا اور حل کرنے کے لیے ریلیونٹ ڈائریکشنز ریلیونٹ آفیسرز کو دوں۔ آج کی کھلی کچہری میں بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت سی چیزیں میرے علم میں آئی اور اس کے مطابق ہم اپنی نئی پالیسی کو واضح بھی کریں گے اور بہت سے معاملات ہم نے آلریڈی انیشیٹ کر دیے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے ایس ایچ اوز کو پابند کیا ہے کہ وہ دن میں ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے اپنے تھانے میں بیٹھیں گے، 4 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک، جو کہ بیٹھنا شروع ہو گئے اور میں ڈیلی بیسس پہ پرسنلی خود مانیٹر کرتا ہوں۔ دوسرا، پکیٹنگ، پیٹرولنگ کو ہم نے انشور کروایا ہے اور ہمارے جو تلاش ایپ ہے آئی جی صاحب کا انیشیٹو، اس سے ہم ڈیلی بیسس پہ 1000 لوگوں کے قریب ان کو ہم چیک کرتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر، اور کوئی 400 سے 500 گاڑیاں ڈیلی بیسس پہ موٹر سائیکلز اور وہیکلز چیک کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بہتر ہم نے آلریڈی کی ہیں، جس کی وجہ سے کرائم پورے ڈسٹرکٹ میں کم ہوا ہے۔ پچھلے لاسٹ منتھ میں پورے مہینے میں پورے ڈسٹرکٹ میں 423 بائکس سنیچ ہوئی تھی اور اس پورے مہینے میں ابھی تک صرف 7 ہوئی ہیں۔ یہ ایک واضح فرق ہے، بہتری آئی ہے۔ ان 7 میں سے ہم نے 3 ریکور کر لی ہیں۔ ہم نے گینگز بسٹ کیے ہیں جن سے ہم نے گاڑیاں ریکور کروائی ہیں، ٹریکٹر ریکور کروائے ہیں۔ اچھا ایکسپیرینس ہو لال شہباز کی نگری میں، یہ ہماری پرائرٹی ہے اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی 10 جو ہے جیب کتروں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ مزید بھی اس پہ کام کریں، صرف جیب کترے نہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی ہم اریسٹ کریں گے۔ ایس ایچ او صاحبان کو، ہیڈ مورڈ صاحبان کو، ڈیوٹی افسر صاحبان کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ تھانے میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کو بلا کسی تکلیف کے اس کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ ایک ہفتے میں بہت بہتری نظر آئے گی۔ آج کھلی کچہری میں آپ کے سامنے جو شکایتیں آئی ہیں اس کو ہم نے مانیٹر کیا ہے، اس کے سہولت کاروں کو اریسٹ کیا۔ ابھی ہماری پولیس کسٹڈی میں ہے اور جو قانونی آئی او ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیس کو چلا رہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کیس میں ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ کرائم سین یونٹ کو ہم نے کرائم سین وزٹ کروایا، ہم نے وہ جگہ کو سیل کر دیا ہے۔ باقی جو سہولت کار ایک ہے اس پہ ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کو بھی اریسٹ
کہ ہمارے کچھ دوستوں نے بہت زیادہ ہی اس کو میڈیا میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا. میں ریکویسٹ کروں گا, سجیسٹ بھی کروں گا کہ ریپ کے کیسز, کرائم اگینسٹ چائلڈ یا کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس ہو تو میڈیا کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, پولیس کی فالو کرنا چاہیے, نہ کہ آپ پولیس سے آگے بڑھ کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ملزمان ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر ان کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آئندہ سے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم خود اگر میڈیا کو اپنی انفارمیشن دیں گے. مہراب پور میں غیرت کے نام پر ملزم نے بہن اور چچی کو قتل کر دیا. مزید تفصیل دیکھتے ہیں نوشیر و فیروز سے امان اللہ کی رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کی تحصیل مہراب پور تھانہ کی حدود میں چانڈیا محلہ میں ملزم نے اپنی بہن اور چچی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. ملزم بغیر چانڈیوں کو مہراب پور پولیس نے گرفتار کر لیا. مقتول خواتین شمیم چانڈیو اور لالی چانڈیو کی لاشیں ضروری کارروائی کے لیے مہراب پور رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دی گئیں. امان اللہ, ڈسٹرکٹ رپورٹر, اسپیشل ٹی وی نیوز, نوشہر و فیروز. سبی الہ آباد روڈ پر ایس ڈی او ایریگیشن کے گھر کے بیرونی گیٹ پر دستی بم دھماکہ. نامعلوم موٹر سائیکل سوار دستی بم گھر کے اندر پھینک رہا تھا جو مین گیٹ کے باہر لگ کر پھٹ گیا. دھماکے کے نتیجے میں 5 بچے زخمی ہو گئے. بعد ازاں زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک بچہ جاں نہ ہو سکا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کرنا شروع کر دیے. ٹھارو شاہ میں لوگ پکے راستوں اور پکی گلیوں سے محروم ہو گئے. گاؤں جمعہ کھلوڑوں میں راستہ نہ ہونے اور بارشوں کا پانی نہ نکالنے کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی میتیں برساتی پانی سے گزارنے پر مجبور ہیں. گاؤں کے رہائشیوں نے سندھ حکومت سے جلد برساتی پانی نکالنے کا مطالبہ کر دیا. کنکوٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف آج دوسرے روز بھی کاروباری حضرات, سیاسی, سماجی, مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے ٹاور چوک سے احتجاجی ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے پولیس کے خلاف نعرے بازی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکو دن دہاڑے شہر کے مصروف ترین علاقوں میں اسلحے کے ساتھ دکانوں پر لوٹ مار کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. ہماری اعلیٰ حکام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. نوشہر و فیروز کنڈیارو کے نشتر پارک محلے میں نامعلوم افراد نومولود بچے کی لاش پھینک کر فرار ہو گئے. علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے نومولود بچے کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دی. جماعت اسلامی سامارو شہر ضلع عمر کوٹ کے تحت رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں ممبر سازی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور 7 گروپ بنا کر بازاروں, تجارتی مراکز کے مختلف علاقوں میں ممبر سازی کی جس میں عوام نے بڑی تعداد میں ممبرشپ حاصل کی اور عوام الناس کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرنے پر جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان اور قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا. ٹنڈوالا یار اور اس کو گرد و نواح موٹر سائیکلیں چھیننے اور چوری ہونے کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف سختی سے نوٹس لینے پر CIA پولیس نے موٹر سائیکل لفٹر گروہ کے ساتھی کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم کی نشاندہی پر مزید 7 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی. DSP CIA دھنی بخش مری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل لفٹر کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں, انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. حویلی لکھا ضلع اکاڑا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان پشاور سے ہیروئن خریدتے تھے اور بذریعہ ڈرون انڈیا ہیروئن سپلائی کرتے تھے. اس کے علاوہ ملزمان ہیروئن قصبہ حویلی لکھا, ہیڈ سلیمان کی اور بارڈر ایریا میں فروخت کرتے تھے جن سے تقریباً 10 کلو گرام ہیروئن, 1 عدد ڈرون بھی برآمد کر لیا گیا جبکہ ان کے سہولت کار سے تقریباً 3 کلو گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. تھانہ مرید والا کے علاقہ کنجوانی روڈ پر ڈکیتی کی واردات. 3 مسلح ڈاکو سیلز مین سے 1.5 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. چھینا جھپٹی میں سیلز مین کی گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی جبکہ ڈاکو بھی موٹر سائیکل کھیتوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا, تاحال ڈاکوؤں کا سراغ نہ لگایا جا سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق اقدامات جاری. LDA انفورسمنٹ اسکواڈ کی طرز پر ٹیپا انفورسمنٹ اسکواڈ بھی اپ گریڈ کر دیا گیا. کمشنر لاہور زید بن مقصود کا DG LDA طاہر فاروق کے ہمراہ ٹیپا کے دورے کے موقع پر عملے میں بائکس اور وردیاں بھی تقسیم کی گئیں. چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے ٹیپا انفورسمنٹ فورس کی اپ گریڈیشن بارے بریفنگ بھی دی. اس موقع پر ڈائریکٹر ٹریفک انجینئر اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. دینا میں پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے 6 قمار باز گرفتار کر لیے.
दाव पर लगी रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और आलात कुमारबाजी भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने ताश पर जुआ खेलकर इर्तिकाब जुर्म किया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर DPO जेलम नासिर महमूद ने कहा कि कुमारबाजी मुआशरती बुराइयों और जराइम की जड़ है, इसका खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। मरोट में वादों की तकमील और अहलियान मरोट को MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद की तरफ से पहला तोहफा दे दिया गया। रूरल हेल्थ सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी और अपग्रेडेशन का CEO हेल्थ बहावल नगर डॉक्टर इकबाल मकवाल, डिप्टी हेल्थ फोर्ट अब्बास डॉक्टर अब्दुल रऊफ के हमरा इफ्तिताह भी कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में तलावत कुरान पाक कारी मुमताज़ चिश्ती और हदिया इनात मोहम्मद जमील कादरी ने पेश की। कसूर के इलाका गांव नूरीवाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरीवाला में सांपों ने हमला कर दिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 6 सांपों को पकड़ लिया और मजीद सांपों की तलाश जारी है। ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। शकरगढ़ में 1.5 साल कबल ब्याही जाने वाली लड़की की ससुराल में पुरस्रार मौत का वाकया सामने आ गया। लड़की के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरी बेटी को जहरीली गोलियां देकर मार दिया गया। मैंने बेटी की पसंद की शादी की थी, जिसको सास और नंदों ने कबूल नहीं किया। मुरसा ने बताया कि चंद रोज़ कबल झगड़े की सुलह होकर ससुराल भेजा। आज लाश मिल गई। बादशाह लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला सैटेलाइट टाउन के इलाके में बासर अफराद ने नौजवान के घर पर धावा बोल दिया। नकाश नामी नौजवान का यूसुफ से मामूली झगड़ा हुआ था, जिस पर बासर शख्स ने नौजवान को सबक सिखाने के लिए उसके घर पर अपने 30 से ज़ायद साथियों के हमरा हमला कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज स्पेशल TV को मौसूल हो गई। फुटेज में मुतअद्दिद अफराद को डंडों और असले के साथ देखा जा सकता है। हमले में 4 नौजवान जख्मी हो गए। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस बासर अफराद की सरपरस्ती करती है, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। तमाम जख्मियों की मेडिकल और CCTV फुटेज देने के बावजूद पुलिस टाल मटोल कर रही है। थाना छांगामांगा पुलिस ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए शहरियों को मुर्दा गोश्त खाने से बचा लिया। पुलिस ने दौरान गश्त रिक्शा को रोका, जिसमें भैंस मुर्दा हालत में पाई गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल ने डॉल्फिन टीम के थाना गुलबर्ग के इलाके में बहादुरी से डाकुओं के साथ मुकाबला करने पर नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। विहाड़ी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम DC कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तमाम महकमों के मुलाजमीन ने बेसिक कॉम्प्लेक्स में अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। मुताज़रीन की क़यादत ज़िले सदर ऐबका तैयब भट्टी ने की। मुजाहिरीन ने कहा, लीव इनकैशमेंट का ज़ालिमाना नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। आलमी योम माने हमल पर ज़िला विहाड़ी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने शिरकत की। तकरीब में मुकर्रिरीन ने माने हमल को अहमियत देने की ज़रूरत पर जोर दिलाया और आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। गुजरावाला सिटी हाउसिंग नहर में नामालूम शख्स की तैरती हुई लाश बरामद हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिटी हाउसिंग कैनाल ब्रिज नहर में गुज़िश्ता रोज़ छलांग लगाने वाले हैदर मकसूद को ढूंढने के दौरान ऑपरेशन करते हुए रेस्क्यू की टीमों को लाश मिली। तलाश पर लाश की जेब से निकलने वाले शनाख्ती कार्ड पर मुर्दा शख्स का नाम दर्ज था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक चिन्योट में ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिसके नतीजे में पुलिस टीम ने फैसलाबाद रोड से मंशियात फरोश मुलजिम जावेद को हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जा से 1100 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।